اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئیں تو انہوں نے دیکھا وہاں نہ تو تالاب تھا اور نہ ہی بزرگ کی جھونپڑی۔ یہ دیکھ کر ان پر پہاڑ جیسا دکھ ہوا۔ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور بھوکی پیاسی اپنے گھر لوٹ آئی۔ ان کی سوتیلی ماں یہ دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی، لیکن ایک دن پھر وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ شام کو جب کرم دین گھر آیا تو اس کی بیوی کو پیار سے کہا، چاہے میرا سب کچھ بک جائے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہارا علاج سب سے اچھا کرواؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی کو اس نے کہا، اب تو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی بچانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کرو۔ کرم دین بولا، جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گا۔ اس کی بیوی بولی، تم اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر میرے ہاتھوں اور پیروں کی ہتھیلیوں پر مل دو، تبھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر کرم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر میں نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بیٹیاں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کرم دین کا دل کانپ گیا، ایک طرف دل بیٹیوں کی زندگی۔ کرم دین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی کی اس بیٹیوں سے کبھی خوشی نہیں ہوگی، اس کی بیٹیاں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا، اے بیٹیوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ اور اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ درخت کے نیچے سو گئی۔ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا، کم سے کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچی رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا، اس کا خون لے کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا اور خوش ہو کر کہا، اب مجھے آرام ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا۔ دوسری طرف جب تینوں بہنیں جاگیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو پکارنے لگی۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر وہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ اتفاق سے اسی جنگل میں 3 دوست شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب کہ شکار کر کے لوٹنے لگے تو اس میں سے ایک دوست، جس کا نام ناصر تھا، کہنے لگا، مجھے یہاں کوئی مصیبت میں ہے کیا؟ تم لوگ کسی کی آواز سن نہیں رہے تھے؟ مجھے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ پھر تینوں دوستوں نے آواز کی دشا میں چل پڑے۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ ناصر آگے بڑھا اور ان سے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے ناصر کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ لڑکوں کو ان پر بڑا ترس آیا، آپس میں کہنے لگے، کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں، انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ پھر ان تینوں لڑکوں نے ان تینوں لڑکیوں سے شادی کر لی۔ زینب کی شادی ناصر کے ساتھ ہو گئی۔ سہیوگ ان 3 دوستوں کے گھر آپس میں قریب قریب ہی تھے۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی سے اپنے گھر میں رہنے لگی۔ 1 سال کے بعد زینب کے گھر بیٹے نے پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ناصر کے دوست اور زینب کی بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ دھیرے دھیرے زینب کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن ناصر نے اپنے دوستوں سے کہا، میرا آج پھر جنگل میں شکار کرنے کا من ہو رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے دوستوں نے منع کر دیا اور کہا، ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ ناصر نے زینب سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی اس کی پریشانی کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ زینب کے جیجا ناصر کے دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن کرنی خدا کی یہ ہوئی کہ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے، لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ فقیر، جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دروازے پر کھڑا۔ زینب اسے دیکھ کر بولی، بابا، میرا شوہر گھر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے؟ زینب نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ لیکن وہ جادوگر فقیر پر بری نظروں سے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا اور بولا، سنو لڑکی،
تم مجھ سے اچھی لگتی ہو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی؟ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے جادو سے کتا بنا دیا اور اس کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کی رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے گھر آئیں۔ انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنا شروع ہوا، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کی سوتیلی ماں کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، زینب کو گم ہوئے بھی 14 سال کا لمبا وقت گزر چکا تھا۔ اس دوران زینب کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، اس دونوں خالاؤں نے مل کر پالا تھا۔ ایک دن جب زینب کی خالاؤں نے اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی، یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا خالہ آج میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالاؤں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا پھر چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے، ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو ہم کس کے سہارے جئیں گے؟ لیکن لڑکے نے کہا خالہ اب فکر مت کیجیے، میں اپنے باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر وہاں لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ دونوں جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہاں اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو پوری طرح پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اس نے پتھر کی عمارتیں دیکھی اور ایک خوبصورت سا چھوٹا سا پتھر کا گھر دیکھا۔ وہاں غور سے اس کے گھر کو دیکھ رہا تھا، تب ہی اس کے گھر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بولے بیٹا تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیا بابا جی میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر نے کتیا بنا کر اپنے گھر سے ساتھ لے گیا تھا۔ اللہ والے بزرگ بولے بیٹا یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، یہ بہت طاقتور ہے، جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے اسے یا وہ مار دیتا ہے یا پھر پتھر بنا دیتا ہے۔ یہ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ بھی کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے تھے، جادوگر نے انہیں بھی پتھر اور پیڑ میں تبدیل کر دیا اور اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو 12 سال سے قید میں کر کے رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہاں لڑکی کسی بھی طرح مان نہیں رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی پریوار کے لوگوں کو، آخر کار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا بابا جی آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ بزرگ جن کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے جلا دیا تھا مسکرائے اور بولا بیٹا اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ والے بزرگ مجبور اس خطرناک علاقے میں اگر رہنے لگے، انہوں نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگا کیا پتہ اس لڑکے کی ماں کو چھڑوانے سے باقی قیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی کام والوں کو بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا آیا تو وہ ترنت اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا یہ میرا پوتا ہے۔ اس طرح جادوگر اس لڑکے کی ملاقات ہوئی۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے لگا۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھ کر کہا تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو، کل تم میرا ایک کام کرو گے، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا سمجھ گیا کہ وہاں اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے، وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے جائے گا۔ اس نے یوجنا بنائی کہ وقت آنے پر وہ اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان ظاہر کرے گا۔ زینب کی شادی کے بعد ناصر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں زینب نے وہاں انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی۔ سالوں بعد وہ انگوٹھی بڑھا کر دوبارہ بنائی گئی۔ لڑکے نے اب بھی وہ انگوٹھی اللہ والے بزرگ سے کہا اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو، جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو وہ تمہیں پہچان لے گی۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر زینب کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھا ہے جو ہر وقت سختی سے نظر رکھتا ہے۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور
ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا، اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر روزانہ زینب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی عمر کم محض 14 سال کی وجہ سے جادوگر کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو ایک کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روزانہ گلدستہ لے کر زینب کے پاس جاتا، وہاں جادوگر کی ایک داسی ہمیشہ زینب کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا، ایسا موقع ملا جب کمرے میں زینب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر زینب کے قدموں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا، انگوٹھی کی آواز ہوئی۔ زینب نے حیرانی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ وہی انگوٹھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو پہنائی تھی۔ زینب کی نظریں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھی۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی یہ حقیقت صاف ہو گئی، جادوگر نے زینب کو قید کر کے رکھا تھا، لیکن اس کا بیٹا اپنی ماں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ زینب نے جادوگر سے شادی کی رضامندی جتائی اور اس کی طاقت کا راز معلوم کیا۔ جادوگر نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو کہ ایک پنجرے میں بند ہے اور ایک گھنے جنگل کے درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ زینب نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتایا، لیکن اس سے خطرے سے بچانے کے لیے جانے سے منع کیا۔ پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد جنگل میں پہنچا ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور جادوگر کی عمارت تک واپس لے آیا۔ جادوگر اسے دیکھ کر طوطے کی واپسی کی بھیک مانگنے لگا۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے سبھی قیدیوں کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد اس نے طوطے کے پنکھ کھینچ دیے، جس سے جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی۔ انت میں اسے طوطے کی گردن مروڑ دی، جس سے جادوگر مر گیا۔ لڑکے نے اپنی ماں زینب اور ناصر اور باقی سبھی قیدیوں کو آزاد کرایا۔ پھر وہ سبھی اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچے۔ سب نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور کہا اپنے گھر لوٹ آئے۔ زینب کی بہنیں اپنے شوہر سے مل کر بہت خوش ہوئیں، جو جادوگر کی قید میں سالوں تک رہے تھے۔ انہوں نے جو اپنی بیٹیوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگے۔ انہوں نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیوی کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بیٹیوں نے اپنے پتا کو تسلی دی اور کہا ہم اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ ان کے پتا نے بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں جو ان پر ظلم کرتی تھی، ایک گندی بیماری کا شکار ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کی۔ دوستو، اگر ہماری یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی کسی دردناک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔